جس ممتاز پاک اور مطہر ہستی کا ہم تذکرہ پاک کریں گے انہیں ویسے ہی ان کے نام کے ساتھ پاک لگا ہوا ہے اور دنیا انہیں حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ ظاہر ہے آپ لاہور کے قلب میں تشریف فرما ہیں، ایک ایسی ہستی کہ جن کی بارگاہ میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حاضر ہوتے ہیں، اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کا تذکرہ پاک جب بھی ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے نام میں ہی پاک آتا ہے، تو بس ہم بھی کوشش کرتے ہیں ناظرین کہ اس پاک تذکرے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تو ایک تو ناظرین بنیادی طور پر پہلے سیگمنٹ میں ان کے حوالے سے بات ہوگی اور کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے ان کی جو تاریخ ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر ظاہر ہے سادات سے اور اہل بیت سے جو محبت کے تقاضے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور دوسرا موضوع ہے ناظرین، وہ بھی بڑا کمال موضوع ہے کہ نیت اور ارادے کی اہمیت اور فضیلت بنیادی طور پر کیا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ناظرین کہ ارادہ کسی کام کے قصد کا نام ہے۔ آپ کسی کام کو سوچتے ہیں پھر اسے کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ارادہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا جو اگلا فیز ہوتا ہے وہ نیت کا فیز ہے کہ نیت کیا ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اجر ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پکڑ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، چیریٹی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ آیا کہ وہ نمود و نمائش کے لیے، ایکسپوجر کے لیے، میڈیا کی تشہیر کے لیے کام کر رہا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اب بات یہ ناظرین کہ عادت پر مبنی عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں، جبکہ عبادت پر مبنی عمل پر اجر حاصل ہونے والا ہو۔ کوئی شخص اپنا عمل عادی عمل بنا لے، اس کو انجام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور دینی احکام کی پیروی کی نیت کرے تو اس کے دن بھر کا ہر عمل جو ہے وہ خالص عبادت کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا اب میں ایک مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کمرے کی جو کھڑکی ہے اس کو کھولنے کا ارادہ کیا، اب نیت یہ ہے کہ ہوا آئے، مگر اگر نیت یہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو آنی ہے، مگر اچھی نیت کی وجہ سے اس کے اس عمل کو چار چاند لگ جائیں گے کہ کمرے کی کھڑکی جب کھلے گی تو ہوا بھی آ جائے گی اور ساتھ ساتھ اذان کی آواز بھی آ جائے گی، یعنی اللہ کی بارگاہ سے وہ ثواب کا مستحق بھی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو، ابھی بڑی کمال حدیث ہے ناظرین، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس موضوع کا کرکس ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائے گا جس نے قرآن سیکھا، اور پھر اس آدمی کو بلائے گا جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا یعنی شہید ہوا، اور ایک بہت ہی مالدار آدمی کو یعنی سخی کو بلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری کہا جائے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے۔ پھر مالدار کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جو مال تھا وہ تجھے دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں صدقہ کرتا رہا، رشتہ داروں کا خیال کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تم سخی کہلاؤ، رحم دل کہلاؤ اور لوگوں کی طرف سے تمہیں یہ کہا جائے۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا ناظرین، اور اللہ اس سے بھی کہے گا کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم تھا، میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اسے اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے اور لوگوں کی طرف سے تمہیں یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وہ 3 کون لوگ ہیں ناظرین؟ وہ شہید ہے جو ایکسپوجر کے لیے یعنی بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا، وہ شخص کہ جس نے علم سیکھا لیکن اسے لوگ تعظیم اس کی کریں، اس کی توقیر کریں اس لیے، اور وہ شخص کہ جس نے مال خرچ کیا اس لیے کہ اس کی تشہیر ہو، اس کی نمود و نمائش ہو، لوگ اسے بڑا سخی کہیں۔ ان 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔